السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تقلید حقہ اور تقلید مذمومہ یعنی حضرات ائمہ مجتہدین کی جو تقلید کی جاتی ہے، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ، تو ان کی جو تقلید کی جاتی ہے اسی کی تقلید کی مذمت میں یہی آیت پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے تقلید مذمت میں ان حضرات کا، ان امام مجتہدین کا، تو یہ ایک جاہلانہ استدلال ہے اسی آیت سے ان ائمہ مجتہدین کی تقلید پر۔ اور یہ میرے سامنے جو ہے معارف القرآن ہے، جلد اول سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر ہے 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم تابعداری کریں گے، ما الفینا، جس پر ہم نے دیکھا یا جس ہم نے پایا، وجدنا، ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے آباء اور اجداد کو، اولو کانا، اگرچہ ہو ان کے آباء اور اجداد، آباؤہم، ان کے آباء اور اجداد، لا یعقلون شیئا، کوئی چیز، کسی چیز کا عقل نہیں رکھتے، ولا یہتدون، اور نہ سیدھی راستے پہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہاں پر آباء اور اجداد کی جو تقلید کی گئی تھی، تو اسی کی مذمت میں اللہ رب العزت نے اسی آیت کو اتارا کہ ان آباء اور اجداد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی آیت کو بعض اہل حدیث ہے یا دوسرے اس قسم کے جو لوگ ہیں، اسی آیت کو پیش کر کے ائمہ مجتہدین پہ یہ آیت ٹونسی دی جاتی ہے۔ تو اسی آیت میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جاہلانہ تقلید کی تردید کی گئی ہے کہ ان کے آباء اور اجداد کسی چیز کا وہ عقل ان کے پاس نہیں تھی اور نہ وہ ہدایت پر تھے، تو ایسے لوگوں کی پھر تو تقلید کرنا، اتباع کرنا، جو نہ خود ہی راہ حق پہ ہو اور نہ ان کے پاس کوئی عقل ہو حق بات کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کی تقلید کرنا، اتباع کرنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، یہ پھر ایک جاہلانہ تقلید ہے۔ لیکن ائمہ کرام کی جو تقلید ہے وہ تو تقلید حقہ ہے، ان کو تو قرآن میں اور دوسری جگہ پر احادیث میں ان کی طرف بڑی اشارہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر۔ اور یہاں پر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت پیش کی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم، کہ میں نے ایسی قوم کی اتباع چھوڑی جو کہ ایمان والے نہیں تھے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے بلکہ وہ کافر تھے، لیکن کیا کر دیا، واتبعت ملت آبائی، میں نے اتباع کی اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، جو کہ ابراہیم تو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ تو یہاں پر یہی اس آیت کو پھر امام قرطبی سے بھی حوالہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اسی آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھ رکھی، تو اس کو ذم تقلید کے متعلق اس آیت کو پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم العالیہ، تو یہاں پر تو اس وقت زندہ، بہرحال اسی کی کتاب ہے یہ الکلام المفید فی اثبات التقلید، اسی کے صفحہ نمبر پر وہ اہل حدیث کے ایک مشہور عالم جو ان کے ہاں ایک مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی کی ایک حوالہ نقل کرتے ہیں صفحہ 183 پہ، کہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ تقلید کرنا یہ جو ہے نا جائز ہے۔ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا لکھے ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی المتوفہ 1338 ہجری فرماتے ہیں، 25 برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق کی تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر و ارتداد و فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت موجود ہے، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔ گروہ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق کی تقلید کے مدعی ہے، وہ ان نتائج سے ڈرے، اس گروہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہو جاتے ہیں۔ رسالہ اشاعت السنہ مطبوعہ دا ٹول حوالہ دا از خیر التنقید۔ تو اللہ ہم سب کو تقلید حقہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ مجتہدین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دوسرے ائمہ کے ساتھ محبت اور ان کی ادب اور ان کے نقش قدم پر اور ان کی تقلید اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔